बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासी गुफ्तगू और मैं हूं राजा महराज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज इलामा साद रिजवी साहब को लाहौर की एक शाहराह पे वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इसके अकब में जो एक पूरा एक वाक़या है वो कहाँ से है, वाक़या वो चलेंगे माजी में चलेंगे 2020 तक। 2020 के शुरू की बात है कि आप सबको पता है फैज़ाबाद में, यहाँ पे इस्लामाबाद के पास फैज़ाबाद में इलामा खादिम रिजवी साहब ने एक एहतजाज किया। और वो एहतजाज किस चीज़ के ख़िलाफ़ था? वो एहतजाज इस चीज़ के ख़िलाफ़ था जिस पे इमरान ख़ान साहब ने UN में तकरीर की, जिस तकरीर को ना कि हर एक पाकिस्तानी, ना कि एक PTI सपोर्टर, सब मुसलमान, पूरी मुस्लिम उम्मा ने एक अच्छी नज़र से देखा कि इमरान ख़ान साहब ने एक मुसलमानों के दिल की आवाज़ की अक्कासी की। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक मुसलमानों का जो एक बुनियादी अकीदा है, जो हर एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत, उस पे कोई मुसलमान कहीं का भी हो, कहाँ का भी शहरी हो, जो भी है, वो एक बुनियादी अकीदा है कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हर मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। अगर वो अजीज़ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस मुसलमान को, तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। अब उस पे चलेंगे कि खादिम रिजवी साहब आए, उन्होंने एहतजाज किया और सबसे बेहतर इस एहतजाज को समझ कौन सकता है? इमरान ख़ान साहब। क्यों? कि आपने धरने दिए, सब कुछ दिया, आप समझ सकते हैं कि एक शख्स क्यों उस धरने में शामिल होगा, क्या रीज़न होगी उसकी। ना वहाँ पैसा इन्वॉल्व था, ना वहाँ कोई रोटी, कोई ना कोई वहाँ मकान, ना कोई पैसा, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी। वहाँ पे वो लोग डिफरेंट सोच, डिफरेंट उम्र, मतलब मुख्तलिफ उम्र से, गरीब देखें, अमीर देखें, बूढ़ा, मतलब कोई भी नौजवान, हर बंदे ने, क्यों? वो एक जज्बा था, वो एक मुसलमान, वो जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो मुसलमानों की ना वो एक कोई ख़ास एक मकबा फ़िक्र थी, ना वो ख़ास एक उम्र थी, ना वो ख़ास एक कोई स्कूल कॉलेज या एक ख़ास उम्र के लोग थे। वो सब लोग थे। क्यों वो सब लोग थे? क्योंकि वो मुसलमान थे, बहैसियत मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर, नामूसे रसालत की खातिर खादिम रिजवी साहब ने जब एक अपना व्यू रखा कि यार ये जो फ्रांस की तरफ से ये चीज़ हुई, जिस पे सारी की सारी अवाम जो वहाँ पहुँच सके, जो एक मिनट के लिए पहुँच सका उसने अपना एक मिनट दिया, जो वहाँ सारा टाइम पहुँच सका उसने दिया। और आप इमेजिन करें इस सर्दी में, जनवरी फरवरी की सर्दी, ओपन एयर माहौल हो, खुला आसमान है, उसके नीचे लोग, वो कोई भी और, इवन मैं कह सकता हूँ आपको कि माँ बाप की मोहब्बत में करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन कोई इतनी मोहब्बत नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग थी, दुखा था वो अंदर से। ना उसे रोटी का वहाँ पे गर्ज थी, ना कपड़े की, ना उसे घर की, ना उसे अपनी जान की। वो उस वजह से वहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठा था कि उसकी एक फीलिंग, उसका एक बुनियादी अकीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, वो एक उन्होंने नामुस्से रसालत पे वो खाके बनाए उन लोगों ने, उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे जमा हुए। फिर आगे चलेंगे कि खादिम रिजवी साहब को ये कि उनका जनाजा हम सब ने देखा, उस पर कोई फ़िरका वारियत, कोई कुछ नहीं था, सब मुसलमान इकट्ठे हुए। क्यों? कि खादिम रिजवी साहब का एक, उनकी एक आवाज़ थी कि नामूसे रसालत, ठीक है, वो एक बुनियादी अकीदा है सब मुसलमानों का। आप ये नहीं कर सकते कि मंजिल खड़ी हुई है उसकी, जी हमने सबसे पहले अल्लाह पाक की ज़ात है, उसके बाद आप वसल्लम की ज़ात है, हम सब मुसलमानों के लिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी ठीक है बेसमेंट रहे, ग्राउंड फ्लोर हम निकाल लेते हैं तो बाकी बिल्डिंग खड़ी रहे, तो सारी की सारी बिल्डिंग गिरेगी। इस पे हम सब का इत्तफाक है, सब मुसलमान इस पे इत्तफाक है, पूरी उम्मत का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का, कि आप वसल्लम की ज़ात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। तो अभी इमरान ख़ान साहब इन धरनों को, इन जलसों को, उन लोगों के निकलने को समझ सकते हैं। तो जब इसी हुकूमत ने उनके साथ एक मुआहदा किया, जिस मुआहदे में उनको यकीन दहानी कराएगी, उन लोगों को जो अपना कारोबार, नौकरी, अपना ख़ानदान, अपनी बाल बच्चे सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों को एक यकीन दहानी कराएगी, उन लोगों के एहसासात का एक ज़िम्मा लिया गया कि जी इमरान ख़ान साहब इस चीज़ को समझ लें। उन्होंने UN के पैनल पे ऑलरेडी इतनी बड़ी एक तकरीर की, यकीन करें उस तकरीर के बारे में
آپ ایک جو بندہ انگریزی نہیں سمجھتا، انگلش نہیں سمجھتا، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے جو انگریزی جاننے والے لوگ تھے کہ جی یو این کے میں جو تقریر ہوئی عمران خان صاحب کی، اس پہ جی بڑا چرچا ہے، کیا بات کی انہوں نے. اب وہ لوگ انگلش نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اب جو انگلش جاننے والے لوگ تھے انہوں نے ان شارٹ بتایا کہ عمران خان صاحب نے ناموس رسالت پہ بات کی، یہ پوائنٹ رکھا. تو جو لوگ انگلش نہیں بھی جانتے تھے، تقریر نہیں سنی، بس لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انہوں نے بات کی اور ایک دھڑلے سے کی جو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہر بندہ، انگلش نہ سمجھنے والے بندے نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، نہ کوئی پارٹی کی سوچ رکھی، ہاں جی عمران خان صاحب نے یہ کام بہت زبردست کیا جی، اس پلیٹ فارم پہ بولے. اور واقعی کوئی حکمران ابھی تک اس طریقے سے نہیں بولا تھا جو انہوں نے وہ کام وہاں پہ کر کے دکھایا. اب اپنے ملک میں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ فرانس نے یہ مسئلہ کیا اور جسٹ اس جو ایک معاہدہ تھا، بڑی اس کی آسان شرائط تھی. اس شرائط میں یہ تھا کہ سفیر کو نکال دیا جائے گا، ان کے پروڈکٹس کے مطلب منقطع کی جائیں گی، ان سے سارے تعلقات، سیاسی اور کاروباری ہر قسم کے تعلقات. تو فرانس پہلے بھی ہمارے کسی بھی پینل پہ مسلم امہ یا پاکستان کے حق میں کوئی خاص اس کا کردار ویسے بھی نہیں رہا. اور اگر رہا بھی ہو، مثال کے طور پہ رہا بھی ہے، بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے بولتا رہا ہے، جب اس نے بنیاد ہی ہلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے گستاخی کی اور گستاخی کو سپورٹ کیا گیا فرانس کی طرف سے، تو ہمیں تو ایسا کوئی تعلق نہیں چاہیے. نہ اگر ہمیں مفاد ہو بھی رہا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. جس پہ ہمارا دین، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات ہے، وہ مفاد ہمیں بالکل منظور نہیں ہے، اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگے ہے، دنیاوی فوائد یا جو بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں وہ چیز قربان کر دیں گے. کیوں؟ جب ایک مسلمان اپنے ماں باپ اور اولاد قربان کر سکتا ہے، باقی کون سا فائدہ ایسا ہوگا جس پہ وہ ایک کمپرومائز اس پہ آئے گا؟ تو ایسا کوئی فائدہ نہیں. اور عمران خان صاحب کو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس حکومت نے ایک ان کے ساتھ ایک چیز چلی جس کی ایک تعین کیا گیا کہ 20 اپریل پہ اس پہ ایک بل بنایا جائے گا اور اس پہ ایک قانون لاگو ہوگا. اور بڑا اچھا ایک پوری دنیا کے لیے ایک مثال بننی تھی کہ اگر پاکستان یہ کام کر سکتا ہے. پہلے عمران خان صاحب وہاں یو این میں بولے، اب پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ایک بل پاس کر دیا اور اس پہ ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی ملک، کوئی شخص کوئی ایسا کرتا ہے اور ملک اسے اس کے ملک کا شہری یہ کام کرتا ہے اور ملک اسے بیک اپ کرتا ہے، تو پاکستان اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات منقطع کر دے گا. اور یہ ایسی مثال بنی تھی جیسے عمران خان صاحب نے وہاں پہ بنائی، یو این میں بول گئے، اور ابھی دوبارہ اس بل کے ذریعے دوبارہ بننی تھی. اور اب اس بل کو ڈیلے کیا گیا، تاریخ پہ اس کو آگے ڈیلے پینڈنگ کر کے ابھی تک اس پہ کوئی بحث، اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. اگر ہوئی ہوتی ابھی تک یہ سامنے آ چکی ہوتی. تو اور اس کے بعد ابھی آپ ملک میں جو حالات ہیں، جو ایک مسلمان کے آپ کے سامنے کہ روڈیں بند ہو چکی ہیں، جگہ جگہ لوگ روڈ پہ نکل آئیں. روڈ پہ کیوں نہیں نکلیں گے جی؟ روڈ پہ نکلیں گے، ضرور نکلیں گے جب وہ اپنا، نہ یہاں پہ ان کے کھانے کی بات ہے، نہ یہاں پہ ان کے کپڑے کی بات ہے، یہاں پہ ان کے روح سے متعلق بات ہے ہر مسلمان کے. یہاں پہ کسی ایک فرقہ، کسی ایک سوچ کی بات نہیں ہو رہی، جسٹ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات آئے گی تو مسلمان باہر بھی نکلے گا. کیوں؟ اس کی اندر سے روح تڑپے گی. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جب اس چیز کو سمجھتے ہیں، آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہ بول چکے ہیں، ابھی تک اس چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ بل نہیں بنایا گیا. خدا را ان لوگوں کی، یہ جو باہر روڈ پہ نکل رہے ہیں، یہ لوگ کسی تکلیف میں تو نکل رہے ہیں. یہاں پہ ان کا جان، مال، وقت، اولاد، سکول، کھانا پینا، ان کی جو ان کی ضروریات ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ان کی روح کا تقاضا ہے کہ ناموس رسالت پہ بات آئی ہے، اس پہ آپ لوگ ایکشن نہیں لے رہے. تو اس پہ یہ ایکشن لیا جائے. اس حکومت نے جیسے عمران خان صاحب نے وہاں پہ بولا تو ابھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اس کو باقاعدہ ایک بل پاس کیا جائے. پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک مثال قائم ہونی چاہیے. جیسے میں دوبارہ کہوں گا، عمران خان صاحب وہاں بولے، ابھی پوری دنیا میں مثال یہ قائم ہونی چاہیے کہ پاکستان نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس پہ ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور آلریڈی اس چیز کو لاگو کیا جائے. اور ابھی ملک کی یہ حالت ہے کہ آپ ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں، نیشنل ہائی وے بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، موٹر وے بند ہو چکی ہے. اور صرف ایک پنجاب کی بات نہیں، یہ تو پنجاب سے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس وجہ سے پاکستان سے یہ لہر شروع ہو گئی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی پاکستان میں چیزیں نہیں بند ہوں گی؟ کشمیر ہے، KPK ہے، بلوچستان ہے، مطلب ہر طرف
سندھ ہے، ہر طرف روزگار بند ہوگا، لوگ باہر آئیں گے، اور لوگ اس ٹائم جو باہر آ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو اور حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز آپ نے وہاں پہ فورم پہ جا کے بولی، اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے جو بولا یہاں پہ آپ کر کے دکھائیں گے، تب اس چیز پہ عملی جامہ اس کو ایک پہنایا جائے گا. اور نیکسٹ جو آپ نے وہاں باتیں کی، اسی طرح اگر ایک قانون پاکستان میں پاس ہوگا تو اس پہ پوری دنیا میں اگر نیکسٹ کچھ بھی ایسے ہوتا ہے تو وہاں پہ اس چیز کے اس کو روکا جائے گا، ان سے ایک تعلقات ختم کیے جائیں گے، سفارتی اور معاشرتی اور کاروباری اور ہر طریقے سے تجارتی ہر تعلقات یہاں پہ ختم کیے جائیں گے اور ایک مثال قائم ہوگی. تو خدا رہا اس پہ جلد از جلد عمل کیا جائے، نہ کہ یہ گرفتاریاں اور لوگوں کے ساتھ جس طرح لوگ دھرنا کر چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، ضروریات ہیں، اور پھر نہ کہ اس چیز کو پھیلایا جائے، بلکہ جیسا کہ حکومت نے کہا تھا اپنے ڈیٹ سے دی گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ آلریڈی پوری ہو گئی ہے. تو کرنٹلی ارجنٹ بیسس پہ اس بل پہ عمل کر کے اس کو ایک قانون کی ایک شکل دی جائے اور ایک عملی مثال قائم کی جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.